آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ کو۔ اس بک میں 13 ایسے سیکرٹ ہیں جنہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کر کے اس فیلڈ میں سکسیس پا سکتے ہو۔ اس بک کے آتھر نیپولین ہل کا کہنا ہے کوئی بھی آدمی امیر بن سکتا ہے۔ نیپولین ہل نے 500 سفل لوگوں کا انٹرویو لیا۔ ان سفل لوگوں کے سفلتا کے پیچھے جو راز تھا وہ نیپولین ہل نے اس بک میں بتا دیا ہے۔ اس کام میں نیپولین ہل کو 20 سال لگے تب جا کے یہ بک لکھی گئی۔ نیپولین ہل بتاتے ہیں سب کے سکسیس کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے چیپٹر کو جس کا نام ہے ڈیزائر۔ ڈیزائر کا مطلب ہے جب ہم کسی چیز کو پورے دل سے چاہتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں لگاتار سوچتے ہیں تو وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے سپنوں کے بارے میں لگاتار سوچیں تو ہمیں اسے حاصل کرنے کے راستے مل جاتے ہیں۔ جب آپ لگاتار پیسوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ منی کانشیس بن جاتے ہو۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان کو پہلے سے ہی لگتا میرے پاس خوب سارے پیسے ہیں۔ وہ خود کو پہلے سے ہی امیر فیل کرنے لگتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی جن کو دماغ کی کوئی نالج نہیں ہے۔ یہ ایک دماغی حالت ہے۔ اگر آپ بھی منی کانشیس بننا چاہتے ہو اس کے لیے نیپولین ہل نے اس بک میں 6 طریقے بتائے جو آپ کو اپلائی کرنے پڑیں گے اور آپ بھی منی کانشیس بن جائیں گے۔ پہلے سٹیپ میں آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سارے، آپ کو ایک فکس اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ دوسرا سٹیپ ہے آپ کیا کر سکتے ہو اتنا پیسہ کمانے کے لیے۔ تیسرا سٹیپ ہے آپ کب تک چاہتے ہو، آپ کو وہ ڈیٹ بھی فکس کرنا ہوگا۔ چوتھا سٹیپ ہے آپ کو ایک پلان بنانا ہوگا اور پلان کرنے کے بعد آپ کو اس پر بنا ڈرے کام کرنا ہوگا۔ پانچویں سٹیپ میں آپ کو اس پلان کو کسی پیپر پر لکھنا ہوگا اور سکسٹھ سٹیپ میں آپ کو اس لکھے ہوئے پلان کو دن میں 2 بار دیکھنا ہوگا، صبح اٹھنے کے ٹائم اور شام کو سونے کے ٹائم۔ جو سچ میں سکسیس کو اچیو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے پہلے چیپٹر سے سیکھا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے چیپٹر کی طرف جس کا نام ہے فیتھ، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خود پر بھروسہ ہونا چاہیے اور وشواس ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن یہ سب کچھ پا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے من میں ڈر اور شک پیدا کریں گے تو نہ ہی آپ سکسیس کو پا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان راستوں پر کام کرو گے۔ ہم آپ کو اس بک کی امپورٹنٹ ہی باتیں بتاتے ہیں کیونکہ ساری بک کو ایک ویڈیو میں کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے چیپٹر کی جس کا نام ہے آٹو سجیشن۔ یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک خالی زمین کی طرح ہے۔ آپ جو بیج اس میں ڈالو گے وہی اگے گا، اور اگر اس زمین میں کوئی بھی بیج ڈالا نہیں گیا تو اس میں سے گھاس پھوس اگے گی۔ کہنے کا مطلب ہے اپنے دماغ کو پازیٹو تھاٹس سے بھرے رکھے۔ آپ کو اپنے دماغ میں بیکار سی باتوں کو نہیں آنے دینا ہے کیونکہ لوگوں کا کام ہوتا ہے بیکار سی باتیں کرنا۔ اب دیکھتے ہیں چوتھے چیپٹر میں یہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا نام ہے اسپیشلائز نالج۔ تو یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے سکسیس پانے کے لیے ہمیں نالج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ نیپولین ہل بتاتے ہیں صرف نالج سے ہم سفل نہیں ہو سکتے، ہمیں اس نالج کو استعمال بھی کرنا ہوگا۔ لوگ موبائل فون کا یوز نالج کے لیے نہیں کرتے۔ اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ اس نالج کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اسپیشلائز نالج کا مطلب ہے ہمیں وہی نالج حاصل کرنا ہوگا جو ہمیں ہمارے کام میں ضرورت آ سکتی ہے۔ اگر آپ فٹ بالر بننا چاہتے ہو تو آپ کو فٹ بال کی نالج ہونی چاہیے نہ کہ کسی اور چیز کی۔ تو اب چلتے ہیں پانچویں چیپٹر کی طرف جس کا نام ہے امیجنیشن۔ اس چیپٹر میں نیپولین ہل بتاتے ہیں انسان جس چیز کی کلپنا کر سکتا ہے وہ اس چیز کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ لوگ اپنی امیجنیشن کا صحیح یوز نہیں کر پاتے۔ دنیا میں جتنے بھی مہان اور سکسیسفل لوگ ہیں انہوں نے اپنی امیجنیشن کا ہی استعمال کیا۔ سکسیسفل لوگ جس بھی چیز کو پانا چاہتے ہیں وہ پہلے اس چیز کی کلپنا کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے اگر ہم کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو پہلے اپنے دماغ میں مینوفیکچر کرنا ہوگا۔ اس چیپٹر کو ختم کرنے کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ چیپٹر کی اور جس کا نام ہے آرگینک پلاننگ۔ اس چیپٹر سے ہم سیکھ اگر ہمارے پاس کوئی پکا پلان نہیں ہے تو ہم سفل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو سفل ہونے کے لیے پہلے ایک پلان بنانا ہوگا اور اگر وہ پلان فیل ہو جاتا ہے تو دوسرے پلان پر کام کیجیے، پر اپنے کام کو بیچ میں ہی مت چھوڑیے۔ تب تک پلان بناتے رہیے جب تک آپ کا پلان سفل نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کا پلان خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو اس پلان میں بدلاؤ لانا ہوگا۔ یہ تھا 6 چیپٹر۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں چیپٹر کی جس کا نام ہے ڈیسیژن۔ اس چیپٹر میں نیپولین ہل بتاتے ہیں کہ میں بہت سارے سکسیسفل لوگوں سے ملا، میں
میں نے ان سب میں ایک چیز کامن پائی، ان کو صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیژن لینا آتا تھا۔ جب آپ ایک صحیح فیصلہ لیتے ہو تو آپ کو ان پر جلد ہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ دیر کرنے سے صرف آپ کا ٹائم اور پیسہ برباد ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں 8ویں چیپٹر کی، جس کا نام ہے پرسسٹنس۔ یہ چیپٹر کہتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو فل جوش سے کاموں کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے فیصلوں پر اٹل نہیں ہوتے۔ جب آپ ایک گول سیٹ کر لیتے ہو تو آپ میں اس گول کو پانے کا جنون بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گول پر دھیرے دھیرے بھی کام کریں گے تو وہ بہتر ہے اس گول کو چھوڑنے سے۔ اپنے دماغ کو ڈر سے خالی کیجیے تاکہ آگے بڑھ سکے۔ اب بات کرتے ہیں 9ویں چیپٹر کی، جس کا نام ہے ماسٹر مائنڈ۔ ماسٹر مائنڈ ایسے لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو نالج کو بڑھا سکتے ہیں اور وہیں آپ کی پاور بن جاتی ہے۔ یہ لوگ سیم آپ کی طرح سوچنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہو، اور جب ایسے لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے تو اسے ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ جب دو دماغ کی طاقت آپس میں ملتی ہے تو وہ ایک اندیکھی طاقت پیدا کرتی ہے۔ ہنری فورڈ بھی ایک غریب اور ان پڑھ آدمی تھے، لیکن اس نے اپنا بزنس ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان کی دوستی تھامس ایلوا ایڈیسن کے ساتھ بھی تھی۔ ہنری فورڈ نے ان سارے دوستوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ قائم کی اور اسی ماسٹر مائنڈ نے انہیں اتنا سفل بزنس مین بنایا۔ اب بات کرتے ہیں 10ویں چیپٹر کی، جس کا نام ہے دی مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ سیکس انسان میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سیکس ٹرانسمیوٹیشن کا مطلب ہے ہم اپنی سیکس انرجی کو کسی اور دوسرے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت پاور ہوتی ہے۔ سیکس موٹیویشن کی طرح کام کرتا ہے۔ کریٹو اور بزنس کے لیے سیکس انرجی کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر اس انرجی کا استعمال صحیح طرح سے نہ کیا جائے تو یہ آپ کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی مہان لوگ ہیں انہوں نے اس کا استعمال کلپنا کرنے میں کیا اور وہ سفل ہوئے۔ جس نے بھی اس کا استعمال صحیح چیزوں پر کیا وہ جینیس بنا۔ اب بات کرتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کی۔ سب کانشیس مائنڈ ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ خود سے پازیٹیو بات ہی کرنی چاہیے، پھر دھیرے دھیرے یہی پازیٹیو باتیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو اپنے آپ سے فضول سی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سکسیسفل آدمی کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس آپ اپنے دماغ میں بھر کر کبھی بھی سکسیس اچیو نہیں کر پائیں گے۔ چلتے ہیں 12ویں چیپٹر کی طرف، دی برین۔ انسان کا دماغ دنیا میں سب سے بڑی پاورفل مشین ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی اب تک اس ویڈیو میں سیکھا ہے یہ سب آپ کی دماغ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا۔ انسان کا دماغ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ آج تک انسانوں نے جتنے بھی بدلاؤ اس دنیا میں لائے ہیں وہ سب کچھ ایک دماغ سے ہی ہو سکا۔ دماغ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن ہم اس کا صحیح یوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم سکسیس کی اور نہیں بڑھ پاتے۔ نیپولین ہل کا کہنا ہے آپ جو کچھ بھی پانا چاہتے ہو وہ آپ کے دماغ میں ہی ہے۔ جب آپ اپنے دماغ پر زور لگاتے ہو تو یہ آپ نئے آئیڈیاز دیتا ہے۔ اپنے دماغ کو بند کر کے آپ کچھ نہیں پا سکتے۔ اور اب ہے لاسٹ چیپٹر، دی سکستھ سینس۔ جب تک آپ باقی کے 12 چیپٹرز کو اپلائی میں نہیں لائیں گے تب تک یہ چیپٹر آپ کے لیے کام نہیں کر پائے گا۔ جتنے بھی مہان لوگ ہیں، تھامس ایلوا ایڈیسن، ابراہم لنکن، یہ سب اپنی سکستھ سینس کا ہی استعمال کرتے تھے۔ ہماری سکستھ سینس ہر وقت کام نہیں کرتی، ہماری سکستھ سینس کبھی کبھی کام کرتی ہے جب ہم دھیان لگاتے ہیں۔ یہ آپ دھیرے دھیرے سیکھ سکتے ہو۔ جب تھامس ایلوا ایڈیسن بلب بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ روز اس بلب کی صحیح تصویر اپنے دماغ میں دیکھتے تھے۔ وہ بہت بار بلب بنانے میں فیل ہوئے لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار وہ سفل ہوا۔ آپ کا جو بھی گول ہے اسے روز کلپنا کیجیے، اپنی پوری طاقت اپنی گولز پر لگائیے۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ آف کورس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی لگاتار کام کرتے رہیں۔